شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ ایک 10-15 سال کا بچہ، اس کی ماں باپ کو مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے، تو پرانے دور میں کپڑے سب سے مہنگے آتے تھے، کپڑے نہیں ملتے تھے بازار میں آسانی سے۔ آج سے 1000 سال پہلے کیا، ایسے 200-300 سال 100 سال پہلے بھی کپڑے سب سے نایاب چیز تھی، جلدی نہیں ملتا تھا۔ باپ مر گیا، ماں ہے اور بیٹا ہے، دونوں مزدوریاں کرتے ہیں، ماں کے کپڑے پھٹ گئے، اپنے چچا کے یہاں گیا کہ چچا میری اماں کے کپڑے پھٹ گئے، آپ اگر اپنے پاس سے 1-2 چادریں دے دو تو پھر میں اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں۔ اب سارے چچا تو اچھے نہیں نہ ہوتے جی، کچھ چچا تو چچیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں نا، تو وہ چچا جو تھا چچی کے کہنے کے اوپر تھا۔ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں نا، حبشہ کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے احوال و قوائب پوچھنے کے لیے کس کو پوچھا؟ فرمایا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو بتا سکے۔ اب رشتہ دار تو سارے ہی مخالف ہیں، سارے ہی رشتہ دار برا بلا کہتے ہیں، کیوں؟ تو ابو سفیان وہاں تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رشتہ داری میں قبیلے میں، ان کو بلایا اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ بادشاہ کے دل میں آئے کہ ہاں یہ رشتہ دار صحیح ہیں، نعوذ باللہ وہ غلط ہیں۔ فرمایا پورا زور بھی لگایا، پھر بھی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی کوئی بات ہو نہیں سکی۔ تو چچا نے منع کر دیا اس بچے کو کہ میں تو چادر نہیں دوں گا۔ ماں نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ اپنے چچا کے پاس مت جانا مانگنے، نہیں دے گا۔ بچہ تھا، غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، ماں کا جسم ننگا ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تو اس لیے گیا۔ مایوس واپس آ رہا تھا، راستے میں کوئی پڑوسی ملا، پوچھا کیا بات ہے، بڑے مایوس نظر آ رہے ہو، بڑے دکھی ہو؟ کہنے لگا میری امی کے کپڑے پھٹ گئے، باپ کو مرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کپڑے خریدیں، چچا ہمارا مالدار ہے، اس کے پاس گیا تھا کہ ایک چادر دے دو اپنی ماں کا کرتا سلواؤں گا، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو کہنے والے نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے بچے؟ وہاں بیت اللہ میں جاؤ اور مکے کے لوگ جن کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیت اللہ سے ٹیک لگائے اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہیں، جو بیت اللہ کے پاس بیٹھے تسبیحات کرتے ہیں، تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ ہم نے سنا ہے آج تک جو در رسول پر گیا ہے وہ خالی واپس نہیں آیا ہے۔ تو وہ بچہ تھا نا، پہلے اپنی ماں کے پاس گیا، کہہ رہا چچا نے تو چادر نہیں دی۔ ماں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتی تھی نہیں دے گا۔ کہنے لگا اماں آپ اگر کہو تو وہاں جاؤں؟ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، میں نے سنا اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے پھر اس کا مذہب اپنا نہیں رہتا، پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ بچے نے اپنی ماں کو کہا اماں جاؤں گا تو ضرور، لیکن تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے دین کو اختیار نہیں کروں گا۔ اور گیا محمد رسول اللہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے۔ اس بچے نے جاتے ہی کیا کہا؟ لوگوں نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ کا مکان بہت خوبصورت ہے، آپ کا تو نام بہت ہے شہر میں، آپ کا یہ بہت ہے، 10,000 تعریفیں کرتے تب کہیں جا کے کئی چودھری جو ہیں مدرسے والوں کو کچھ دیں، جھوٹی تعریفیں۔ اور اگر جا کے یہ کہہ دو کہ چودھری صاحب تمہارا تو لباس دین کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ خدا نخواستہ یہ کہہ دو کہ آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، وہ کہے گا اچھا چندہ لینے آیا کہ نصیحت کرنے آیا مجھے؟ تو یہاں سیکھیں
یہ واقعات آپ کو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اپنے پاس سے باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری کی نگاہ سے دیکھیں, امام ابن تیمیہ کی نگاہ سے دیکھیں, امام احمد بن حنبل کی نگاہ سے دیکھیں, بخاری میں جائیں اور نسائی شریف میں جائیں, ابو داؤد شریف میں جائیں, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائیے. آپ سر دھنتے جائیں گے, زندگی آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اس بچے نے کیا کہا جا کے نبی علیہ السلام کو؟ سلام نہیں کیا, کوئی تعریف نہیں کی. نبی علیہ السلام بیٹھے, قریب آیا, فرمایا ہاں بچے کیا بات ہے؟ فرمایا پہلے میری بات سن لو, میں آپ کے پاس کسی کام سے آیا ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. ہے کوئی ایسا لیڈر جس کے پاس جا کے ووٹر یہ کہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس کام کروانے لیکن تمہیں ووٹ نہیں ڈالوں گا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی, مسکرائے, فرمایا بچے بیٹھو, بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ کہنے لگا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی پھرتی ہے, اس کے کپڑے پھٹ گئے, چچا نے نہیں دیے, آپ کا دروازہ دکھایا ہے کسی نے. تو پیارے نبی علیہ السلام کو اس بچے نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے. اس دور میں چادریں بڑی بڑی پہنتے تھے لوگ, ایک اوپر پہنتے تھے ایک باندھ لیتے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک چادر چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس سے سوالات نہیں کیے, اس سے بار بار ادھر ادھر کی باتیں نہیں پوچھی, اس کی ضرورت کو پوچھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے طٰہٰ یاسین والی چادر, وہ چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں, کوئی معمولی چادر نہیں. جس دن اللہ سے ملنے جانا تھا معراج کی شب, جبریل نے اللہ کو کہا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. فرمایا کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں کو لگاؤ تاکہ ان کو احساس ہو جائے. جبریل اٹھانے کے لیے آئیں جس نبی کا یہ مرتبہ ہو, جن کے تلووں کو جبریل اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے, اس چادر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس غیر مسلم بچے کو اپنی چادر اتار کے فوراً اس کی گود میں رکھی. فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کا کرتا سلوا لو. اب بچہ تو اتنا کچھ ہو گیا, کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی ملنے کی امید نہ ہو. اتنا کچھ ہوا کہ دوڑتا ہوا گھر کو جا رہا ہے. گھر پہنچا, ماں نے دور سے دیکھا ہاتھ میں چادر ہے, قریب آیا, جوش میں چادر کھولی, کھول کے اپنی ماں کو اڑا دی, اس کے سر پہ ڈالی, کندھوں پہ ڈالی. اپنی ماں کو جب چادر اڑائی ماں رونے لگی. فرمایا بیٹا اٹھ جا, میرے ساتھ چل, جو دوسروں کی عزت کو ڈھانپتے ہوں یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کرتا بعد میں سلوائیں گے, محمد الرسول اللہ کی غلامی پہلے اختیار کریں.